عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج منها إنك من الصاغرين. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ ٹاپک کیا ہے، لیکن ٹاپکس تو ہم بہت سارے سنتے ہیں، لیکن کبھی کوئی چیز جو ہے وہ دل میں محسوس کرنے والی ہوتی ہے. رمضان المبارک جو ہے، اگر ہم اس کے اوپر ایک علمی بحث کریں، اگر ہم اس کی فضائل پہ بحث کریں، تو بے تحاشا کتابیں، بے تحاشا احادیث، بے تحاشا اقوال وہ جمع کر کے بھی جو ہے وہ کئی راتیں کئی دن جو ہے وہ گزر جائیں گے، لیکن کانٹینٹ تب بھی جو ہے وہ باقی رہے گا. لیکن اصل بات جو سمجھنے والی اس متعلق یہ ہے، وہ یہ کہ حقیقتاً میں رمضان المبارک ہے کیا. اگر ہم اس کی ایک اینالوجی یعنی کہ ایک مثل سمجھے، وہ یہ یوں ہے کہ گویا کہ آپ کا ایک بہت پرانا بجھڑا دوست ہے جس سے آپ بے تحاشا محبت کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو کہ آپ کا من کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں گزاروں، اور وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا من کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے یہاں بلائے اور گھنٹوں گھنٹوں آپ سے بات کرے. اب ایسی لطیف میٹنگ جسے ہم کہیں گے، ایسی خوشگوار میٹنگ کتنی ہی پیاری ہوگی ایسے دو دوستوں کی. عین مثال ماہ رمضان کی ایسے ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے میں آپ کو مجھے اپنے گھر میں بلایا، اور کیسے بلایا کہ اس طرح سے بلایا تفرغ من کل شیء، کہ تو ہر چیز سے فارغ ہو جا. تجھے نہ کھانے کا غم، تجھے نہ پینے کا غم، تجھے نہ بیوی یاد، تجھے نہ کچھ یاد، تو ہر چیز سے جو ہے وہ پیچھے ہو جا اور میرے ساتھ آ کے بات کر. اور اس کی راتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں، جیسے ہمارے جو قریبی دوست ہوتے ہیں، ہم اپنے قریبی دوستوں کے گھر میں رات میں جاتے ہیں. جو کیا نام ہے، وہ پروفیشنل ٹائپ آف فرینڈس ہوتے ہیں، ان میں دن میں ملتے ہیں، لیکن جس سے بہت دل کا تعلق ہوتا ہے اس کے گھر میں رات میں بھی جاتے ہیں، اس کے گھر رات میں بھی رکتے ہیں. عین ماہ رمضان کی مبارک راتیں یوں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی راتوں میں آپ کو مجھے ایک اوپن انویٹیشن دیا ہے کہ بتاؤ کون ہے تم میں سے جو میرے پاس آئے گا اور ہماری پرانی باتیں ہم جو ہے آپس میں کرے. اور اس راتوں کی باتوں کو اللہ نے کیا نام دیا؟ ان کا نام تہجد ہے. کہ ایک تو آپ تراویح پڑھیں گے ماشاءاللہ، وہ تو اس پچھلے ہفتے میں کئی ساری جو ہے وہ کلاسز ہوئی، کئی سارے دروس ہوئے، وہ تو ہے ہی. دوسری، جب ہوتا ہے نا کہ جب کوئی میٹنگ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جو کوئی خاص آدمی ہوتا ہے اس میٹنگ کے اندر رہنے والا، ہاں، جس کا اس کے ساتھ جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے. پھر وہ باہر نکلنے کے بعد جب سب چلے جاتے ہیں، وہ پھر بیٹھا رہتا ہے. پھر اس کا ایک خاص اکرام ہوتا ہے، اس کے لیے نعمتیں الگ ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی چیز بھی جو ہے نا رکھی جاتی ہے جو باقی کسی کو نہیں ملتی. ماہ رمضان کی راتیں جو ہے ان کے اندر پڑھنے والا تہجد عین وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت کرنے والے لوگ ہو کہ جن کو اس محبت کا مزہ چکھ جائے. دیکھیے، ایک ہے رابطہ، ہمارے شیخ کہا کرتے، ایک ہے رابطے والا تعلق، ایک ہے ضابطے والا تعلق. ضابطے والا تعلق کو ہمارا اللہ کے ساتھ سب کو ہے کہ اللہ ہمارے رب ہے، ہم ان کے بندے ہیں. لیکن اصل بات ہے اس ماہ رمضان کی ان راتوں میں رابطے والا تعلق رکھنا ہے. رابطے والا تعلق کہ میرے ساتھ جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے میں اپنے اللہ کے پاس جا کے بتاؤں، میرے ساتھ کچھ بھی ہو میں اپنے اللہ کے سامنے جو ہے نا اس کی ساری باتیں میں اپنے اللہ کے سامنے رکھوں، اور بس مجھے میرے اللہ دکھے، میرے اللہ کو میں دکھوں، بس، اور ساری چیز ختم. ہمارے ایک دوست سے وہ کہا کرتے کہ جب ہم حرمین جاتے تو یوں ہو کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہو اور تیرے آنسو ہوں اور اللہ کا دربار ہو، بس باقی سب چیز سے تم کٹ جاؤ. عین ماہ رمضان میں تو ایسی ہی حالت ہے، بلکہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں، اس میں تو ہو سکتا ہے آپ کو اللہ رب العزت اپنا ایسی جگہ جو ہے وہ پہنچا دے، ایسی جو ہے حص میں پہنچا دے آپ کو اللہ رب العزت کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے، جیسے مراقبہ ہے، وہ کیا ہے؟ انسان اپنے سامنے بیٹھا رہتا ہے، گویا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کو کی ایسی عبادت کرو گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اللہ کے ساتھ ایسے بات کرتے 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 ہماری راتیں گزر جائے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، قرآن پاک کی اس آیت میں بڑے ایک لطیف موضوع ہے. دیکھیں، یہ باتیں تو ہم نے کئی دفعہ سنی ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ یہ ہے
کہ جس کو ہم اپنی میڈیسن کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ریزسٹنٹ بگس ہیں، یعنی کہ ایک انسان دوائی کھاتا ہے، ہاں، اب اس کو اثر نہیں ہوا، اب اس کا اگر ہم وہ لیں اس کا کیا نام ہے انالیسس کرے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو دوائی میں گڑبڑ ہے یا تو بندے میں گڑبڑ ہے، ہاں، یعنی کہ یا تو سورس میں مسئلہ ہے یا تو ریسیپٹر میں مسئلہ ہے۔ سورس میں تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی نورانیت پہ کس کو کوئی شک ہوگا؟ کسی مسلمان کو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا کلام ہے، اس پہ کس کو کوئی شک ہوگا؟ کوئی شک نہیں ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے یہاں؟ دل میں۔ جب دل جو ہے وہ کڑا ہو جائے، جب دل جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کو کہا کہ ہم نے ان کے دل کے اوپر کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا، ہاں، جن کے دلوں کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ میں علامہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے، کہتے ہیں انسان گناہ کرتے 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 اس کے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ نقطہ پڑتا رہتا ہے، پھر اس کی دل کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ دو حالتیں بتائی گئی، بتایا گیا یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان قریب جو ہے یہ جو تمہاری جو ہلکی پھلکی دیکھنے وکھنی کی جو ہے یہ روشنی ہے، اگر تم باز نہیں آئے تو ان قریب ہے تمہاری یہ روشنی بھی سلب کر دی جائے گی۔ اور دوسرا بتا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ قفل لگ گیا۔ ہمارے دلوں کے اوپر کسی نہ کسی حد میں اپنی گناہوں کی وجہ سے ابھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال فرماتے ہیں صوفیہ کرام، کہتے ہیں کہ ایک آئینہ لے لیجیے، اب اس پہ لائٹ چمکائی، لائٹ میں تو کوئی قصور نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ آئینے میں۔ اب یہ آئینہ اگر میلا کچیلا ہوگا، وہ چاہے کتنی بھی اچھی لائٹ ہو اس کے اوپر سے واپس وہ چمکے گی نہیں۔ اب ہمیں اپنے دل کا جو ہے آئینہ چمکانا ہے۔ حضرت صحیح بخاری میں ہے کتاب الزکوٰۃ پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہیں گورنر کی طرف بنا کے بھیجا، تو عجیب الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں پہ انبیاء گزرے ہیں، جہاں پہ پرانے جو ہے یہودی نصرانی جو ہے نا وہ لوگ موجود ہے، تو تم ان کے ساتھ ایسے جب بات شروع کی فَإِنْ عَرَفُوا، جب وہ اللہ کو جان جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے تم نماز پیش کرنا، پھر اس کے بعد تم زکوٰۃ پیش کرنا، پھر فلانی، اس طرح سے ایک دو چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ اب وہ کیسے کرنا ہے؟ جب کسی کے ساتھ ایسی اپنی حرکتوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے تعلقات جو ہے بگاڑ دیے گئے ہو، اس تعلق کو پہلے صحیح کرنا ہے۔ ہاں، وہ کیسے؟ کہ ابھی رمضان آیا نہیں ہے، شروع ہو جائے استغفار کے ساتھ، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، یا اللہ کہ میں آپ کے گھر بھی جاؤں، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں کسی کے سامنے جو ہے آ سکوں، ہاں، بس آپ کی رحم و کرم، آپ کے رحم پہ مجھے نظر ہے، ہاں، میری نظر اپنے اعمال پہ نہیں، آپ کی نظر ہے، آپ کے اوپر میری نظر ہے، آپ میں ایسی طاقت، بس ایک آپ ہی ایسے ہیں جو اس میلے کچیلے کو بھی قبول کر لیں گے۔ اور جب رمضان کی مبارک راتیں پھر آ جائے، پھر اللہ ضرور ہمیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دیں گے۔ پھر انسان کی جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، انما المؤمنون الذین، مومنین وہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون، کہ مومنین بس وہی ہے، الذین اذا ذکر اللہ، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے جو اللہ رب العزت کے دل، ان کے دل جو ہے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے بعض صوفیہ کرام ایسا بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہم قرآن کی ایک آیت سنتے ہمارا ایمان اور بڑھتا، اگلی سنتے اور بڑھتا، ایک سجدہ کرتے اور بڑھتا، اگلا سنتے اور بڑھتا، اور اس ایمان کو محسوس کیا کرتے۔ یہ جب وہ رابطے والا تعلق بن جائے گا وہ تب پتہ چلے گا۔ جب رابطے والا تعلق ہی نہیں، جب بحث ہمارے حال میں تو ایسا ہے کہ ہمارا تعلق ہی نہیں، کیوں کر ہو تعلق؟ ہمارا اٹھنا کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف، ہمارا بیٹھنا اللہ کے خلاف، ہماری ہر چیز اللہ رب العزت کے خلاف، اور اس کے بعد انسان جو وہ اعلان کرتا ہے نہیں جی میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ لیکن یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس میں ہم جیسے میلے کچیلوں کے لیے بھی جو ہے وہ کھلا رکھا ہے کہ تم جیسے مرضی ہو، جس طرح سے مرضی ہو، ہاں، سب آ جاؤ۔ من قام رمضان، حضرت حدیث میں ہے نا، من قام، جو کوئی ہو، تم میں سے کیسا بھی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، جو ہو، من قام رمضان، جو کھڑا ہوا رمضان میں، ایمانن، کہ ایمان کے ساتھ کہ میرے اللہ ہے، میں اپنے اللہ کے پاس آیا ہوں، وہ احتساباً، اور اس بات کی امید کے ساتھ، غفر لہو، سب معاف کر دیا جائے گا، ما تقدم من ذنبی، جو کچھ اس نے پیچھے کیا سب کا سب وہ بالکل فلیٹ ہو جائے گا، سب کا سب زیرو ہو جائے گا، سب معاف کر دیں گے، اور ایک نیا تعلق اللہ کے ساتھ بنائے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم ماہ رمضان کی مبارک راتوں کو پہچاننے والے بن جائیں۔ آج ہماری حالت تو یوں ہوئی ہے، ہاں، کہ ہم پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ اور کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے اندر کے دل جو ہے وہ میلے کچیلے اور گندے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی،
یہ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں آیت نمبر 13 یہ شیطان کا جو مکالمہ ہے. اب دیکھیے اللہ نے کیسے عجیب انداز میں ہمیں سمجھایا اور کتنی عجیب چیز ہے. اللہ کہتے قرآن اس سے پہلی آیت میں اللہ کہتے ما منعک الا تسجد به اذ امرتک کہ تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ اس کو سجدہ کر، اذ امرتک جب میں نے تمہیں حکم دیا. اس نے شیطان نے کہا انا خیر منہ میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو اپنے مٹی سے بنایا. اس کے بعد اللہ کہتے اب دیکھیں یہ مکالمہ اگر ہم اس کے پچھلا والا رکوع دیکھیں وہ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے کہ میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا، میں نے تیرے سے ایسے ثم صورناکم ہم نے تجھے بنایا. ہاں پھر اس کے بعد جو ہے حکم دیا فرشتوں کو کہ تجھے سجدہ کرے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کے سوا. پھر اللہ خود کہتے کہ اس کو میں نے پوچھا ما منعک بتا تجھے کس چیز نے روک لیا اس کو سجدہ کرنے سے. اس کے بعد جب اس نے صاف انکار کر دیا، ذرا سوچئے کہ ابلیس ایسا آدمی تھا، ایسا کیا نام ہے ایسی ذات تھی، ایسا جن تھا جو بھی خیر اس میں وہ علمی مسئلہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کے حکم کو ٹال گیا. اتنا بڑا گناہ. اور اللہ تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بھی مجھے بھی اس کو بھی اس کی ہر اندر تک کے عیب کو دیکھتے ہیں. اللہ پھر اس کو کہ پوچھتے ہیں کہ بتا کس چیز نے تجھے منع کیا، کیونکہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ آپ کو مجھے بتانا تھا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. پھر اللہ نے کہا قال فاہبط منها کہ نکل جا یہاں سے، فما يكون لك ان تتكبر فيها کہ تیرے لیے یہ چن جائز بنا کے یہ بنتا ہی نہیں کہ ان تتکبر فيها کس میں کہ تم اس میں تکبر کرے. کس میں تکبر کرے؟ جنت میں تکبر کرے. فخرج انك من الصاغرين نکل جا تو جو ہے بالکل ڈی بیس لوگ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں، تو جو ہے وہ ان میں نکل گئے. یعنی اللہ نے کہا کہ اگر تو نے یہ تکبر ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے اندر بھی ہوگا وہ چاہے کتنا بھی عروج پہنچ گیا ہو، وہ کتنے بھی اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہو، بلکہ یہ بات ہے کہ شیطان میں ہزاروں شیطانیاں ہوں گی، لیکن ان ہزاروں شیطانیوں میں سے اللہ نے اس جرم پہ اس کو وہاں سے نکالا کہ تو تکبر کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اب ہم اپنی عام زبان میں ہمارے ایک دوست سے کہا کہتے تکبر تو انا خیر منہ کو کہتے کہ میں اس سے اچھا ہوں. اگر کسی کے اندر ایسی چیز ہے تو اسے فوراً توبہ کرے. ایسے انسان کو کہ جس کے معاملے میں ایسا ہو اس کو یہ کہا گیا کہ تو جنت کو سونگھ بھی نہیں سکتا. دوسرا ہے عجب کہ بچھس کستا ہے. یہ ہم میں سب میں بیماری ہے. یہ تکبر کی جلنے والی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر کہتے ہیں لا علم لہ لمن لا ادب لہ، اس آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہو سکتا جس کے پاس ادب نہیں آئے گا. اب جس آدمی کے پاس کبر آ گیا اب یہ علم سے خالی ہو گیا، کیونکہ سب کو بولے گا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے. عالم کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ عالم کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ اس سے پوچھو. ہم جب MBBS کیا کرتے ہمارے ایک بہت بڑی ٹیچر تھی، ہم تو ان کا ان دنوں مذاق اڑا کرتے، ان کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے. ان کو ہم کچھ بھی کہتے جواب کہتے وہ کہتے مے بی. ہم کچھ بھی کہتے مے بی، تو ہم ان کو کہتے دیکھو یہ اس کے تو کوئی بھی جو ہے نا وہ پاس ہو سکتا ہے. لیکن اب جا کے سمجھ لگتی ہے کہ جب علم کا اتنا تقاضا ہو جاتا ہے، جب علم بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو کہو وہ بولے گا ہاں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے معلوم ہے. اور ہم اپنی ہر چھوٹی سی بات پہ چزانکنا میں بکوز گوش، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اللہ ادری پہ اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، تالا ادری لگ گیا کہ بس اب تو رات میں رہے کہاں رہے کیا کرے نکل جا. جب انسان کے اندر یہ ایسی چیزیں ایسی گندگیاں ہوتی، یہ دل جو ہے ایک سائمنٹینس پہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پہلے ایسے کرو پھر ایسے کرو پھر ایسے کرو، نہیں، سب کچھ چلتا رہتا تھا. ایک طرف سے جد و جہد چل رہی ہے، ایک طرف سے مسلمانوں کا تزکیہ ہو رہا ہے، ایک طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف سے پڑھایا جا رہا ہے، ایک طرف سے کوئی گورنر کی طور پہ جا رہا ہے، ایک طرف سے کچھ کیا جا رہا ہے، سب کچھ چلتا گیا. ان راتوں سے پہلے ہم اپنے اللہ کے سامنے ایک دفعہ بیٹھے اور اللہ سے وعدہ کرے یا اللہ میں آپ کے سامنے ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے اس دل کے اندر یہ ساری خبیث چیزیں نکال دوں گا، یہ تکبر، یہ عجب، یہ جھوٹ، یہ چگلی، یہ کینہ، یہ ساری چیزیں میں اپنے دل میں سے نکالتا ہوں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق تو یہ بھی آیا کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی اس کا کچھ نہیں ہوگا. جو یہ ٹاپک ہے اپنے دل کو صاف کرنا، اس کا محض اتنا مطلب نہیں کہ ہم ذکر و اذکار کریں پھر ہم وہ الگ چیز ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ ایک بڑا عظیم و شان چیز ہے. بلکہ بات تو یوں ہے کہ ذکر و اذکار کرتے 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 انسان کے دل میں سے خبیث چیزیں نکلتی جاتی، کیونکہ خود نکال سکتا ہے کیا؟ نہیں.
اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ نے قرآن پاک میں کہتے کہ آپ ان کو نہیں دیکھتے؟ ہاں، الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آپ ان کو نہیں دیکھتے یا رسول اللہ؟ یہ کہتے ہم نے خود اپنا تزکیہ کیا. خود کہاں سے تزکیہ کرو گے اپنا؟ نہیں ہو سکتا. ہم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کی جو ہے وہ اس کا تزکیہ کرتے. اللہ کے سامنے بیٹھ کے ذکر بار بار کرے، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت یہ دل میں رکھے کہ ایک اللہ کے سوا ہر چیز، میری ذات، میری ہسپتال کا کچھ بھی ہو، آپ کا کام، میرا دکان، ماں باپ سب نکل گئے، ایک اللہ کی ذات ہمارے دل میں آ گئی. پھر اللہ جس کو اجازت دے اس دل میں آنے کی. اللہ نے حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اف تک نہیں کہو، وہ ساری چیزیں آ گئی. لیکن پرائمری کنیکشن کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ بن جائے. جب یہ اور اسی میں انسان کا کرتے 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 یہ دھلتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ سو مکر پلاؤ نا ایسا یا سو شکست ایسا جو گندا سا ہوتا ہے. ہم ویسے کپڑے ہم ایک واشنگ مشین میں ڈالیں گے، ایک دفعہ میں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے، یہ کپڑے کے کالے سے آہستہ 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 سے، اور ایک وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ العظیم، ایک وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ العظیم کہ یہ کالا کپڑا جو ہے یہ سفید ہو جائے گا، اور اس پہ پھر پڑھنے والی شائیں، اس پہ اللہ کا پڑھنے والا نور، اس پہ انہا الذین ذکر اللہ، جب ان کے اوپر ذکر کیا جائے گا پھر یہ دل بھی چمک اٹھے گا. جب ان کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جائیں گی، یہ دل بھی جو ہے نا وہ بول پڑیں گے. یہ لیکن تب ہوگا جب ہم اپنے ان دلوں کو صاف کریں. اینڈ واٹ بیٹر دین دیز نائٹس، واٹ بیٹر جب اللہ خود کہتے ہیں آؤ میں سب معاف کروں گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سب تمہارا پچھلا جو ہے وہ اگلا پچھلا سارا جو ہے وہ معاف کر دوں گا. قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے روح المعانی، اس میں ایک آیت ہے قرآن پاک کی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. حالانکہ اس آیت کا اصل تفسیر تو اس کی الگ ہے، لیکن اس کی تعویلات میں سے ایک جو اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے لیے بدلے میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے بدلے میں زندگی رکھی ہے ہم نے یا اولی الالباب، عقل والوں. کیا مطلب اس کا؟ میں ایک ترجمہ جو ہے کسی نے یوں بھی کیا کہ جب ماہ رمضان جو گزرتا ہے نا انسان کے اوپر، یا ماہ رمضان یا کوئی بھی وقت گزرے، یہ یوں سمجھے یہ اس نفس کو جو میں نے کھلا پلا کے موٹا کر رکھا ہے، جو میں نے اس کو سارا اپنی مرضی کے چھوڑ دیا، یہ اٹھتا ہے جہاں جاتا ہے، اس کا جو مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے، جدھر جاتا ہے وہاں پہ جو ہے نا منہ مارتا ہے، جہاں جاتا ہے جس کو دیکھتا ہے جو چاہتا ہے وہ کھاتا ہے. اس کے ساتھ آج میں بدلہ نکلوں گا، اور اس بدلے کیا نکلے گی؟ زندگی. زندگی کسے کہتے ہیں؟ آپ کا میرا جو نفس، یہ ہماری جو روح ہے یہ مردہ ہے. یہ زندہ کیسے ہوگی؟ جو مشہور حدیث ہے نا، تبلیغ والے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا اس کی مراد کیا ہے؟ اس کی مراد زندہ سی ہے، اور جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس کی مراد ہے مردہ سی. یہ راتوں کو ہم یوں سمجھے کہ ہم نے تو اس کو کھلا رکھا تھا، ہاں اب اس کے ساتھ یہ بدلہ نکالنے والا کام ہے. یہ سیزن ہے. ہاں جس طرح سے میں اکثر کچھ عرصے پہلے ہسپتال میں ہم لوگ یہاں کی تعلیم ہوتی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ جب یہ ژونٹ والنک سیزن یا میو والنک سیزن آسان یا کوئی بھی جو کاشتکاری کا سیزن ہوتا ہے، تب لوگ سرجریز تک پوسٹ پون کر دیتے ہیں. ونیز والوں گڑنے تو پت وچھو یہ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار یہ میرے لیے فائدہ مند چیز ہے. این اسی طرح سے ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت، عرفاً عبادت کا سیزن. عرفاً یعنی عبادت کے ایک بڑا ٹرمنالوجی. ہاں بڑی بڑی کتابوں میں عبادت کی جو ہے نا الگ الگ وہ باب ہے، اس میں اطاعت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اس میں ساری. لیکن ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی عرفاً عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم عام الفاظ میں عبادت کہتے ہیں کہ نماز کے اندر بیٹھنا، تلاوت قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، یہ مہینہ ہے ماہ رمضان. اس سیزن کو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. اس سیزن میں اپنے آپ کو فارغ کر کے، اپنے آپ کو جو ہے کیا نام ہے، ایک اپنا وقت جو ہے وہ خالی کر کے، اپنی ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے، ایک ٹائم ٹیبل کے تحت بنا کے، اس کے دنوں کو بھی ہم انکیش کریں، اس کی راتوں کو بھی انکیش کریں. میں اکثر کہتے ہیں وہ مشہور مقولہ ہے استقامہ الف الکرامہ، کہ استقامت 1000 جو ہے کرامت سے بہتر ہوتی ہے. ایک انسان روزانہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائے. ہاں دیکھیں ٹائم ٹیبل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ مثال کیجئے، ہم عام طور پہ اگر جو انسان کسی چیز میں سیریس ہوتا ہے، ہی آلویز ہیز اے ٹائم ٹیبل. وائی؟ سپوز آپ کا ایک بچہ ہے جی، آپ نے اس کو اسکول میں ڈالا، وہ بولیں گے آج ہمارا من ہوگا تو آج ہم اس کو انگریزی پڑھائیں گے، کل دیکھیں گے، کل شاید اردو پڑھائے 9 بجے. آپ بولیں گے کیسے بیوقوف لوگ، ایسا نہیں ہوتا. تم ٹائم ٹیبل بناؤ کہ اس دن تم کیا پڑھاؤ گے، اردو پڑھاؤ گے، اس دن تم یہ پڑھاؤ گے، اس دن یہ پڑھاؤ گے. جب تک نہیں کرو گے تو ہمارا بچہ پڑھے گا ہی نہیں. یہ تو ممکن نہیں. این اسی طرح سے کہ جس کے پاس استقامت ہوتی ہے، جس کے پاس
ایک یہ ہوتی ہے وہ 1000 کرامت سے بہتر ہے. حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے کہ وہ 1000 کرامات سے بہتر ہوتی ہے. 1000 کرامت یعنی کہ انسان ایک دن سب کچھ کر لے، اگلے دن کچھ نہیں کر لے، یہ اچھی چیز نہیں. بلکہ اس انسان ٹائم ٹیبل بنا کے ان راتوں کو ان کیش کرنے کا جو ہے نا وہ موقع بنائے. کیسے؟ آپ نے صبح سے شام تک آپ بیٹھے، آپ نے اپنا کام، ظاہر بات ہے رمضان میں کام ہوتا ہے انسان کو، اس کے بعد وہ دیکھ لے کہ مجھے کتنا سونا ہے. کسی کو 6 گھنٹہ، کسی کو 7 گھنٹہ، کسی کو 8 گھنٹہ. ہاں اب یہ نہیں کہ وہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے سوئے. اس میں نے پہلی ہی بات کی وہ یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اس مہینے میں کیا نکالنا ہے؟ بدل شکر نفس نفس. ہاں اس لیے اس مہینے میں جو نا کھڑا ہونا ہے. ہاں اب اس نے ٹائم ٹیبل بنا لیا کہ میں اتنا مجھے نیند ضرورت ہے، اتنا میں یہاں سوؤں گا، اتنا میں یہاں سوؤں گا، اتنا اس طرح سے کروں گا. اب جو ہے رات کا ایک، آج کل تو ماشاءاللہ راتیں بھی جو ہے لمبی ہے، رات کا ایک حصہ ضرور جو ہے اس میں بالکل آسان ہے. آپ سحری سے تھوڑی دیر پہلے جاگ جائیے، اس کے بعد جو ہے آپ نماز کے اندر جو ہے نا اللہ کے ساتھ جو ہے نا لو لگا کے کھڑے ہو جائیے. ہاں این اسی طرح سے کہ جو آدمی جو ہے نا وہ سب سے آخر میں نکلتا ہے، پھر اس کی تو ہر چیز جو ہے وہ قبول ہوتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اللہ سے مانگے، آپ کو جو چاہیے، آپ کو جیسا چاہیے اللہ سے مانگے. اللہ نے ہمیں یہ نہیں منع کیا کہ تم گھر مت مانگو، اللہ نے ہمیں یہ نہیں منع کیا تم یہ مت مانگو، تم وہ مت مانگو. اللہ نے کہا جو مانگنا ہے مانگو، مگر کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. تم لوگوں سے مانگنے والے نہ بنو. اور دوسرا کام کیا کریں گے کہ ان راتوں کے اندر، ان مبارک راتوں کے اندر اور رمضان مبارک کے دنوں کے اندر، دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ نہاری کس ٹائم کھائی جاتی ہے؟ صبح. شام کو مزہ نہیں آئے گا. ہریسہ دوپہر میں مزہ آئے گا؟ نہیں، ہریسہ صبح مزہ آئے گا. این اسی طرح سے اللہ نے عبادت کا بھی جو ہے نا ایک لطف رکھا ہے. ہاں یہ قرآن کا اللہ نے رکھا ہے لطف، والقرآن الفجر. ہاں یہ صبح کے وقت تم پڑھو اس قرآن پاک کو، جب اس کو پڑھو گے. ہاں اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر جو ہے ذکر و اذکار کا رکھا ہے نظام. ذکر و اذکار کا کیا ہے؟ جب یہ مغرب سے لے کے مغرب والا جو وقت ہوتا ہے، عصر سے پہلے والا وقت، اس میں ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے. ہاں تاکہ تیار ہو جائے انسان جو ہے وہ اس کے افطاری کے لیے. اس کے بعد جب یہ شام والا وقت آتا ہے، آپ تراویحوں سے وغیرہ فارغ ہو کے اپنا کھانا پینا تراویحوں کے بعد جو ہے وہ کر کے، تراویح کے بعد انشاءاللہ، تراویح سے پہلے پھر انسان بوجھل ہو جاتا ہے، تراویح کے بعد کھانا پی کر کے فوراً جا کے سو جائے. یہ جو باتیں، یہ جو ہم لوگ فون پہ ٹی وی پہ لگے رہتے ہیں قطن، یہ تو بلکہ رمضان المبارک تو بہت دور کی بات ہے. ہاں عربی زبان میں اس کے ثمر کہتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ثمر سے. ثمر کسے کہتے تھے؟ اس زمانے میں لوگ پرانے بیٹھا کرتے تمستم کس سے کہانیاں سنایا کرتے، ہاں جس کو آج ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ عشاء کے بعد تم یہ کام کرو کہ تم کسی چیز کے لیے جو ہے نا تم عشاء کے بعد نہیں بیٹھ سکتے سوائے 3 لوگوں کی. وہ حدیث کے اندر آتے ہیں. وہ 3 لوگ کون سے؟ یعنی عام حالات میں بھی عشاء کے بعد جگنا جائے تو رمضان المبارک میں بھی بالکل. تو اس کے بعد فوراً انسان سو جائے اور اس کے بعد جو ہے اٹھ کے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اطاعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس میں لگ جائے. اور رات کا وقت اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے خود فرمایا من قام لیلا، جو یہ کھڑا ہوا. اسی لیے جتنا قرآن پاک یاد ہو، یہ اپنی رات میں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر نہیں یاد ہے تو قرآن پاک پڑھ لیں. ہاں دوسری بات جو کہ یوں سمجھ لیجیے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیمنٹ کہتے ہیں. وہ ایک آہ والا جو وہ ترانہ ہے، وہ ہم نے کچھ احباب نے جو ہے اس دفعہ یہ یاد رکھا تھا، اس دفعہ یہ عہد کر لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اس رمضان المبارک میں آپ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے کہ یہ قرآن پاک کو کم از کم ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں گے. ذرا سوچیے کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ نے اپنا قرآن ہم پہ نازل کیا. قرآن پاک میں تو یہاں تک بات ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب تم پہ نازل کی تو اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے. مطلب کہ یہ کتاب اتنی واضح دلیل ہے، یہ کتاب اتنی بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے سارے معجزے دکھائے، لیکن اللہ کی قسم قرآن سے بڑا معجزہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم. اس قرآن کو ہمارے گھروں میں ہے، ہماری لائبریریوں میں ہے، ہمارے فونوں میں ہے، مگر کیسی بیوقوفوں والی بات ہے، کیسی نادانی والی بات ہے آپ کی اور میری کہ ہم مر جائے اور ہم نے ایک بھی دفعہ اس قرآن کو، ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ہاں پتکس بتھاؤس کہ اللہ آپ نے تو کہا مگر مجھے کہاں پتا ہے. ہمیں انگریزی پڑھنی آئی، ہمیں ہر چیز کرنی آئی، ہمیں ایسی زبانیں سیکھنی آئی جو ہم ان زبان والوں سے بہتر سیکھتے. ہاں اول تو حق تھا ہم عربی سیکھے، چلے وہ رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اس رمضان میں اتنی کوشش کر لے کہ ایک مرتبہ قرآن پاک کو
پورے ترجمے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آسان طریقہ ہے, دیکھیں کیسے. یہ طریقہ ہے, نماز دن میں 5 ہوتی ہے, ہاں 5 نمازوں میں ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں, جو وہ حفظ والا قرآن ہوتا ہے اس میں 20 پیج, یعنی دونوں سائڈ والے, یعنی 10 پیج ایکچولی ہوتے ہیں. ہاں اگر یہ ایک نماز پہ 4 پیج بھی پڑھ لے اور ان کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھ لے, بڑی ساری ایپس آتی ہے, کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ اپنے علماء کرام سے جو ہے پوچھ لے. کوئی آسان سی چھوٹی سی تفسیر میں پڑھی ہوگی انشاءاللہ, جس نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ نور نار, مگر کم از کم ایکلیٹ پڑھو, پورا ایکلیٹ, کم از کم ایک دفعہ ترجمہ تو پڑھتے. چھوٹا سا ایک ترجمہ سلیکٹ کر لیجئے, ان 4 پیجوں کا پڑھ لیے ایک نماز پہ, اگلی پہ 2 اور اگلی پہ اور 4, اگلی پہ اور 4, ایک دن کا ایک پارا ہو گیا. یہ اللہ کی قسم ہزاروں گنا بہتر ہے کہ آپ 3 دفعہ قرآن پاک پڑھے مگر آپ نے اس کو بغیر مطلب کے پڑھا. اب اولاً فرض تو یہ تھا, اولاً حق تو یہ تھا کہ ہم عربی کو جانیں. اتنے سال ہو گئے لیکن لوگ سنتے ہی نہیں. عربی انگریزی فرفر بولتے ہیں, فرینچ کمتن زبان بوزا. اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں, ہاں لیکن عربی کو ہم نے پیچھے رکھ کر کے رکھا ہے. تو اول تو حق یہ تھا کہ اور نیت کریں انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد یہ بھی کریں گے. تو کم از کم اس کو ہم وہ ہیش ٹیگ ایک بنائیں گے انشاءاللہ, کہ ہیش ٹیگ قرآن دس رمضان انشاءاللہ ود میننگ. کم از کم ہمارے میں سب بچے بڑے بوڑھے اس رمضان میں قرآن پاک ضرور پڑھنے والے بن جائیں. ہاں اور دوسری بات, یہ تو راتوں میں جگنے کا نظام تھا. یہ تو کہتے ہیں وہ کون سی ڈش کس ٹائم پہ کھائیں گے, ہیں جب ہوتا ہے نا انسان کو, جب کہیں جانا ہوتا ہے پارٹی پہ, دبا گوڑ کے ہم ہو پت کر اتکن این اسی طرح سے شوق کے ساتھ تما کے ساتھ جائیں گے. پہلے ذکر کروں گا, پھر ایسے کروں گا, پھر اس طرح سے کروں گا, ایک نظام کے تحت, تاکہ بغض گسن سیر میری دل کی گندگیاں جو ہے وہ نکل جاتی, اور مجھے اللہ رب العزت ایسا بناتے کہ جیسا میرا اللہ مجھے چاہتے تھے. اب دوسری بات جو کہ انتہائی ضروری بات, جس میں ہم نے تھوڑا سا اس حصے تو بات کی, لیکن میں اور تھوڑی اس میں متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ قرآن کریم میں انسان کی جو اندرونی جو چیزیں ہیں, ہاں دیکھیے ہر ایسا نہیں ہو سکتا کہاں تک پرفیکٹ, ناممکن چیز ہے, ہو ہی نہیں سکتا. انسان کیا ہے, وہ مرکب ہے. مرکب یعنی ہی از اے مکسچر آف واٹ, ہی از اے مکسچر آف گڈ اینڈ بیڈ. ہاں اٹ از ناٹ پاسبل فار اینی بڈی ٹو کلیم کہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں بیڈ, یہ ناممکن سی چیز ہے. اسی لیے قرار دیا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کے اوپر تزکیہ کیا ہے, یہ فرض ہے. تمہیں اپنے دل کو صاف کرنا ہی کرنا ہے. ہاں اب اس کو صاف کرنے کے بہت سارے طریقے, اپنے بڑوں کے پاس, اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھے, صلحاء کے پاس بیٹھے. اور ایک دوست کا کر کہتے ہیں تقوی حاصل کرنے کے 2 ہی طریقے, ایک ان تصومو کہ تم روزہ رکھو, دوسرا تکونوا مع الصادقین کہ تم نیکوکار لوگوں کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو. جب ہم نیکوکار لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, ہاں یہ دل کی جو ہے گندگی نکلنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں ایک کونا پکڑ لے, ایک وقت دن کا بیٹھ لے, میں مز کیا خرابی چھ یہ ہم دیکھیں بسا اپس دپا میں مز ما چھو عجب, میں مز ما چھو کبر, مجھے فلانی کے ساتھ ایسا تو نہیں. ہاں یہ چیزیں جب ہم نکالیں گے نا دل سے, اللہ گواہ ہے, اس کے بعد آپ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھیے, آپ کے دل میں ایسے انوار جو ہے اللہ جگائیں گے, آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے جب یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. ہاں جب یہ گندگیاں اندر ہے, کہتے ہیں نا آپ کے گھر میں آپ نے اپنا گھر بالکل صاف ستھرا رکھا ہے, آپ میں اگر کہیں مکرچ کیا بولو گے اس کو, گۄڈنیتھ کرتے صاف پن پات ونی کرم صاف ات کن متاست. این اسی طرح سے بات, ہمیں اپنے دلوں کو کیا کرنا ہے, پہلے صاف کرنا ہے, اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. اور رمضان المبارک میں پہلا کام, لیٹس لائک ایوری تھنگ از اے پیٹرن, لیٹس اسٹارٹ ود اے پیٹرن. پہلا کام جو کریں گے, اپنی طرف سے سب کو معاف کر دیجیے. جس کے ساتھ آپ کو کوئی جو ہو, 1000 چیزیں ہوتی ہے, میاں کو بیوی کے ساتھ دن میں 50 لڑائی ہوتی, کوئی انسان بولے گا نظم کے ساتھ لڑائی, غلط ہوتی ہے. سب کو اپنی طرف سے کیا کر دیجیے, معاف کرتے ہیں انشاءاللہ, بلکہ ابھی کر لیجیے کہ میرے اللہ میں آپ کی رضا کی خاطر سب کو اپنی طرف سے معاف کرتا ہوں. نمبر دوسرا گئے سری معاف, اس کے بعد اپنی طرف سے اللہ رب العزت سے مانگے, میرے اللہ ہم آپ سے جو ہے نا پکا سچا وعدہ کرتے کہ اپنے دل کے ان گندی خصلتوں سے جو ہے نا اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں گے. وہ کیسے, اس کے طریقے الگ الگ, اس کے اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھنا, صلحاء صالحین کے پاس بیٹھنا. دیکھیں یہ چھو تیوتھ اخ چیزا یہ نہ پرنے ست. میں ایک دن جب بہت عرصہ پہلے میں نے اپنے شیخ سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتائیے تصوف کیا ہوتا ہے. کہا یہ پڑھنے سے تھوڑی نہ آتا ہے, یہ تو سیکھنے کسے کہتے ہیں, اپنے دل کو صاف کرنے کو, اسی کو یہی ساری کی ساری بات ہے. جب آپ کا دل صاف ہوگا, جب یہ آئینہ جو ہے نا آپ کا جب یہ صاف ہو جائے, پھر اس پہ ہلکی سی بھی لائٹ پڑے گی یہ چمک اٹھے گا. مگر جب یہ گندا ہے, آت اگر بڑ ٹارچ چلاؤ آت پڑ گئے ناسرا یہ. اسی لیے دل پہلے کیا کرنا ہے, صاف کرنا ہے. اور ذرا سوچے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان جو ہے وہ خود کرے, یہ ایسا
نہیں ہو سکتا. یہ کی کیسے جاتی ہے کہ جس طرح سے ہر چیز کے کرنے کا حق ہے. ہاں کیا حق ہے؟ مثال کے طور پہ ایک انسان یوں بولے کہ میں پر ساری ڈاکٹرنس کتاب، میں پر ساری ڈاکٹرنس کتاب، اور پڑھ بھی لی ہوں گی اس نے ساری کی ساری، آج سے میں ڈاکٹر ہوں. بولیں گے اس کو ڈاکٹر؟ نہیں بھائی. اس کو بولیں گے نہیں بھائی تو ڈاکٹر نہیں ہے، تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جا، میڈیکل کالج جا، وہاں پہ کیا نام ہے پروفیسر سے پڑھ، وہ تجھے دھکے ماریں گے، کبھی تجھے گالیاں دیں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی تیرا کیسا کریں گے، لیکن ڈاکٹر کے زبانک تیلے ڈاکٹر جب تو سیکھے اسے کیا کرے گا؟ سیکھے گا. یہ جو تزکیہ کا معاملہ ہے ایسا ہی، جس کا ہو چکا ہو تزکیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہتے ہیں صحابہ کو؟ کمپینینز، یعنی صحابہ جنہوں نے کیا اختیار کی؟ صحبت. سو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم بغیر صحبت اختیار کیے جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. دنیا کا کوئی بھی کام آپ کو کرنا پڑے، میں نے کئی دفعہ جہاں بات ہوتی ہے اکثر یہ بات ہوتی، کوئی بھی کام آپ کو دنیا کا کرنا ہو اس کے لیے آپ کو صحبت اختیار کرنا لازم، اٹ از مینڈیٹڈ. ایک انسان اگر آپ انسان دپے بناؤ دیوار بناؤ دوس ہے کیا بنائے نہیں بنا سکتا. جب تک وہ جو ہے وہ مستری کے پاس جائے گا، وہ اس کو بولے گا نیر گونتھان یہ پتہ نہیں پر گورکن مین کراتے ہیں نا، پہلے 1 مہینہ کیا کام کراتے ہیں؟ الٹی سیدھے کام کراتے کہ جاؤ یہ کر کے لاؤ. ہم جب پوسٹ گریجویشن کرتے، ہمیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے گوڈنے کس رہتا ہوتے کاٹن سارون، ہاں مطلب تم کاٹن لانے کے لیے رکھے ہو، تو تب جب تک تمہیں پتا چلے گا پیشنٹ دیکھتے کیسے، کرتے کس طرح سے، این اسی طرح سے جب سیکھیں گے تب جا کے تزکیہ ہوگا. جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے جن کا دل جو ہے وہ صاف ہو، جن کی دل کی چراغ جو ہے وہ جل چکا ہے، تبھی اپنا دل کا چراغ جب ان کے پاس رکھیں گے وہ جلے گا. دس از دا رول آف لائف، دس از دا رول آف ایوری تھنگ. ہر چیز اسی رول میں چلتی ہے، ویدر یو ایگری اور ناٹ، فرق نہیں پڑتا. ہاں ہم مانے یا نہ مانے، دنیا کا ہر کام، انجینئر کیسے انجینئر بنتا ہے؟ انجینئر سے سیکھ کے. ڈاکٹر بنتا ہے ڈاکٹر سے سیکھ کے. مستری بنتا ہے مستری سے سیکھ کے. تو اب بتائیے دل کا صاف کرنا شکل مخول کا تھا؟ نہیں. آپ کو ہر آدمی، آپ فقیہ بن سکتے ہیں، آپ مفسر بن سکتے ہیں، مگر آپ تزکیہ اپنا کسی کے بغیر نہیں. پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایسی بات ہو گئی انسان خود کو دیکھے، اچھا مجھے سر میں درد ہوا، میں گوگل پہ سرچ کر کے دیکھوں گا، اوکے وہ پہلے ہی دکھائے گا ٹیومر، جی مجھے ٹیومر ہو گیا، چلو جی میں نکال دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی انوکھا ہوتا ہے وہ کچھ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور بہت سارے لوگ جان بھی گواتے ہیں. اسی طرح سے ہوتا ہے. انسان پہلے اپنے عیب جو ہے وہ دیکھے. ہاں اور جب وہ کسی کے پاس ہوتا ہے نا، جیسے کوئی مثال کے طور پہ کوئی بہت ایکسپیرینس ڈاکٹر ہوتا ہے، اس سے دوری بچھا، جب وہ دور سے آتا ہے دکھ جاتا ہے، سپوز کسی کی گیٹ ایبنارمیلٹی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ جان جاتا ہے اس کا یہ سسٹم فالٹی ہے. ایسا نہیں کہ اس کے پاس علم غیب ہے، نہیں، یہ اس کو پتا ہوتا ہے ود ہز ایکسپیرینس کہ یہ گڑبڑ. ہاں اس نے دیکھا دور سے یہ سانس اس کی تیز چل رہی، اس کو لگے گا اس کی چھاتی میں کوئی مسئلہ ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو صلحاء صالحین ہوتے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے دیکھنے میں، وہ دیکھ جاتے ہیں کہ اس بننے میں یہ گڑبڑ ہے، اس میں یہ گڑبڑ ہے، اسی چیز ان کے پاس بیٹھ کے اپنے دل کی جو ہے نا یہ واش آسان، یہ جو ہے یہ آسان کر. اور جب ایسا ہوگا، اسی لیے ہم صحابہ کو جو ہے نا، یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے درجے کا صحابی بھی بڑے سے بڑے درجے کا، جو جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹے درجے کا صحابی بھی اس بڑے سے بڑے درجے کے ولی سے بہت بہتر ہے. کیوں؟ ڈفرنس از ویئر. ایسا بھی ہے کہ بہت بڑے بڑے ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں کے پاس اتنی احادیث تھے جو 10 صحابہ کو جمع کر کے بھی ہوتی. امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ 1 لاکھ حدیث کے حافظ، بہت کم صحابہ ایسے تھے، لیکن کیا کسی صحابی کے سامنے ہم بول رہے ہیں ان کی فضیلت ہے؟ قطعاً نہیں. بات کیا ہے؟ بات ہے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی. تو جب ہم وہ صحبت، یہ صحبت جو ہے نا وہ سینہ دہ سینہ چلتی، جب ہم بھی صحبت اختیار کریں گے تب ہم کیا ہوں گے؟ درست. یہ خود ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنے کا جو ہے نا التزام کریں. جن لوگوں کو استطاعت ہو، بلکہ استطاعت ہو کہ کوشش کرے کہ اعتکاف کرے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غالباً روایت کرتی ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اثرات آتا تھا تو اپنی کمر کس لیتے تھے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا؟ فَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی راتوں کو جو ہے جاگتے تھے. اور اس کی یہ اگلا لفظ کیا ہے؟ وہ اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے کہ جاگو، یہ وہ راتیں ہے کہ یہ سیزن والا، جیسے ہوتا ہے نا اسی کاشتکاری سیزن چھ گھر ساری لوگ شما کرنے چکا رکھیے یوس نمان، اس کی جو ہے نا پٹائی بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمیں پٹائی کسی کی نہیں کرنی، البتہ رغبت دلانی ہے کہ میں بھی ہوں گا کھڑا، تم بھی کھڑا ہو. ماہ رمضان کی ان راتوں کے جو ہم وہ ہے حفاظت کرنے والے بن جائے. اور آخری بات وہ یہ کہ اس ماہ رمضان میں دیکھیں انسان کا جو ہے نا وہ عبادت سے جی اکتا سکتا ہے.
مثال کے طور پہ انسان ایک ہی عبادت مستقل وہ جو وہ کرتا جائے، اس کا وہ اسے ایک تھکت، وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے. ہاں اس معاملے میں کیا کرے، سوئچ ایسا کرو. مثلا آپ نے نماز پڑھی، اب آپ تھوڑی دیر جو ہے وہ ریسٹ کر کے کوئی ایک چھوٹا سا کوئی کتاب، ایک دو کتابیں جو ہے نا اپنی سلیکٹ کرے، اپنے علماء کرام سے پوچھ کے، یا بلکہ اگر یہاں پہ جہاں تو میں نے ایک لیمنٹ اپنا سنا دیا ہے نا، ایک لیمنٹ تو اپنا سنا دیا، ایک اور میں سنانا ایک عرض کرتا ہوں. ہم سب دعویٰ ہے اس بات، دائی ہے اس بات کہ اس نے دعویٰ کرا سری کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، کرتے ہیں نا، سب کرتے ہیں. کتنوں نے سیرت مبارک پڑھی؟ ابھی جتنے لوگ سن رہے ہیں اپنی ذرا جگہ سوچے کہ ہمیں معلوم ہے سیرت کیا ہے، اور کیا ہے عظمت سیرت کی. اللہ جب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے کہ ہم کیوں مانیں گے، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں کہا اگر ہم ان کے اندر فرشتہ نازل کرتے، ہاں وَلَوْ أَنزَلْنَا الْمَلَكَ، اگر ہم ان کے اندر فرشتہ نازل کرتے تو ایک فرشتے کو ان کے ساتھ بھیجتے کہ جو ان کا نبی ہوتا، یعنی کہ انہی کی جنس میں ہوتا. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر، ہماری سپیشیز میں، انسانوں میں بنا کے بھیجیے، احسان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، آج تو ہوتے منت کس بات پہ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اندر جو ہے وہ کیا، اور ہم نے ایسی ہستی کو آج تک دیکھا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں. اسی لیے کیا کریں گے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے. ماہ رمضان کے دنوں کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں گے، راتوں کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں گے. صبح میں یہ کروں گا، اب ون پر دوست نماز اکتا جائے گا. ہاں وہ کیا کرے گا، ایک وقت نماز پڑھ لی، اس کے بعد کچھ وقت اپنا لیا قرآن پاک کے لیے. اس مہینے میں قرآن کا تو خاص التزام کرنا ہے، جو ہم نے وہ بتایا کہ کم از کم روزانہ ہر نماز پہ 4 پیج کا ترجمہ، زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. اس کے بعد اب یہ تھک گیا، اب کیا کرے گا، اب ظہر تک کا اس کو ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھ لے. کم از کم ایک کتاب سیرت مبارک کی، کوئی سی آپ کی مرضی کی، جو آپ کو پسند ہو، اپنے علماء کرام سے پوچھ کے ان سیرت مبارک کی کتابوں کو جو ہے وہ پڑھنا ہم لوگ شروع کر لیں. جی تو نمبر تیسرا، اب اس کے بعد جو ہے ذکر و اذکار کرے گا. ہاں اب اثر آ گئی، اب ذکر و اذکار کرے گا، آگے جو ہے چلتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ذکر، اور ایک وقت رکھ لے اب دعا کے لیے، کس وقت اس پر کرب، خاص طور پہ افطاری سے پہلے. یہ جو ہے کہ افطاری سے پہلے جو ہے انسان جو ہے وہ دعا کر لے، اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو جو ہے کہ یہ بنا لے. اسی طرح سے رات کے اندر ایک وقت جو ہے وہ مخصوص کر لے کہ یہ کر لے، یعنی کہ تاکہ انسان الگ الگ ایک ہی چیز انسان مستقل روز کھائے گا وہ تھک جاتا ہے. جب الگ الگ چیزیں جو ہے وہ کھاتا ہے تو اس کا دل کیا رہتا ہے، وہ اطمینان میں رہتا ہے کہ یہ. ہاں دوسری بات یہاں پہ ضروری ہے، ماہ رمضان کے دنوں کے اندر، ہاں الحمدللہ کشمیر میں ایسا رجحان تو نہیں ہے لیکن پایا جاتا ہے، بسا اوقات گھروں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ دنوں میں لوگ اکثر سو جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ ماہ رمضان کے دن، یہ میں جو پہلے جس سے بات ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ بھائی یہ بدلے والا جو ہے، یہ یعنی یہ اپنے آپ کو جلسانے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ اپنی کمر کس لیتے تھے. ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کمر کسنا ہے اور اپنا مشن کیا بنانا ہے کہ اس ماہ رمضان میں اللہ کے ساتھ رابطے والا تعلق بنا لوں. اس ماہ رمضان میں اپنے اللہ کو محبوب اور اللہ میرے محبوب جو ہے وہ بن جائے. اس ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر مستقل طور پہ کرنے والا بن جاؤں. اس ماہ رمضان یہ تو اتنی بڑی بانڈ یہ ہے، اگر کہ جو آپ کرنا چاہے اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس ماہ رمضان میں کم از کم یہ اور جو عادتیں بنا لے، 5 وقت کی نماز نے پڑھ لی، اب ان 5 وقت کی نمازوں کی آگے بھی حفاظت کرے گا. وہ اب اس نے قرآن پاک پڑھ لیا، ظاہر بات ہے اب رمضان کے بعد اتنا تو نہیں پڑھے گا لیکن کم از کم کچھ حصہ اس کا ضرور وہ ریٹین کرے اور اس کو جو ہے وہ پڑھنے والا بن جائے. یہ طرز جو ہے انسان جب بنائے گا، اس طرز کے اوپر جب یہ راتیں، جب یہ دن جو ہے وہ گزریں گے، اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی محنت کرے گا، اپنے ذکر و اذکار کی جو ہے نا وہ خاص اپنے پر جو ہے نا وہ محنت کرے گا کہ ذکر کرے گا. اور دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ 2 صحباب تھے، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے ایسے 2 صحباب دیے جن کا دن بھی دین پہ گزرتا ہے، رات بھی دین پہ گزرتی ہے. ایک دوست اٹھے، انہوں نے کہا کہ یار میں تو ماشاءاللہ سارا کچھ کر رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، مگر دل میں کچھ ظلمت سی آ رہی ہے. تو کسی دوسرے نے مشورہ دیا کہ تم ذکر کا اہتمام کرو. یعنی ایک ایسا آدمی کہ جو مستقل جو ہے کوئی نہ کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہو، لیکن اگر اس ذکر سے دور ہے نا، اس کے دل کی ظلمت دور نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو انہوں نے کیا کہا کہ ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنے والا بن جائے. کثرت کے ساتھ انسان جو ہے وہ ذکر کرنے والا بن جائے. جب ہم کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے بن جائیں گے تب جا کے ساری چیزیں اثر ہوں گی. ذکر اللہ چاہے انسان کو کیا لگے، ذکر اللہ از مینڈیٹری. ذکر اللہ کے بغیر آپ کا میرا
गुजर नहीं। यही बात हो जाएगी कि इस दिल पे दिल आयत पढ़ती जाएंगे मगर इसने असर किया। उमर रजी अल्लाह अन्हु थे, एक आयत सुन के तख्त उल्ट काया पलट। हाँ, सहाबा थे, एक आयत सुनते काया पलट। किसी ने एक आयत सुनी वो क्या क्या कहाँ का कहाँ पहुंच गया। हमारे ऊपर पूरा कुरान पढ़ लिया जाता है मगर ज्यों का त्यों होता है। क्यों? दिल मरता है। इसलिए अपने दिलों को जो है वो जिंदा करने की कोशिश करें। तो लेट्स सम इट अप। टू सम इट अप 3 थिंग्स। नंबर 1, माह रमजान की शुरू होने से पहले एक टाइम टेबल बनाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, माह रमजान के अंदर इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। जिस तरह से हम लोग उसके ऊपर एक और कॉलम बना दीजिए कि आज मैंने ये किया कि नहीं किया। नंबर 2, माह रमजान की रातों के अंदर अपना रूटीन बनाएंगे तहज्जुद को पढ़ना, और जितना कुरान याद हो उसके अंदर वो कुरान को पढ़ना, खड़ा होके खड़ा होके नमाज में जो हो कुरान को पढ़ना, नहीं तो कम से कम कुरान की तिलावत कर ले। हाँ। नंबर 3, हर इंसान में अपनी जो है वो कमियां होती है, उसको कैसे सपाई कि मैं ये कमजोर, इन कमजोरियों पे जो है ना वो कोशिश करने की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करे। नंबर 4, अपने दिलों की इस्लाह करे, अपने कीना, बुग़्ज़, हसद, ये सारी चीजें अपने दिलों से निकालने की क्या करनी कोशिश। वो कैसे होगी? अपने सुलह, अपने शयूख के पास, अपने बड़ों के पास जो है ना वो बैठने वाला। हाँ, देखिए इसी पे मैं बात को वो ख़त्म करूँगा। जब ये जो एलिफेंट्स का जो हर्ड होता है, पता नहीं इंग्लिश में शायद उसका एक टर्म है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड समथिंग। तो जब वो सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स कब मरते जानते हैं? इसलिए नहीं मरते कि कहत साली होगी। सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स तब मरते हैं जब उनकी मीट्रियार्क जो होती है, जो उनकी बड़ी वाली एलिफेंटेस होती है ना, जो जिसको सारे रास्ते याद होती थी, सब मरांच है। अगर उसने वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं की होती है, सब मर जाते हैं, क्योंकि उसी को पता होता है कि किस सीजन में हमें कहाँ से निकलना है, कहाँ पहुंचेंगे कोतवा। तो जब वो नॉलेज खत्म हो गई तो खत्म। तो इस वक्त बहुत बड़ी जो है वो चीजें चलती है कि उम्मत के अंदर एक रुझान बनाया जाए कि सारे बड़न चुन कीन पाए, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। हम अपने बड़ों के बारे में ऐसा सोचते हैं, इंक्लूडिंग आवर उलमा, हम यही मंचन की हिन पाए। बहुत बड़ा जो है ना प्रोपेगेंडा है ये, बिल्कुल गलत। हमारे बड़ों को ही सब कुछ पता है। हाँ, जो बच्चा बोले कि मेलिस मनुष्यन की हिन पाए, कैसा नाअहल होगा वो। हाँ, जिस बाप ने चलना सिखा चुका जमशी दबा मिशन की हिन पाए, हाँ कैसी बात है ये। और जो आदमी बोलेगा मैं फ्रेशर हूँ, एक्सपीरियंस को कुछ नहीं पता, मेरी छपाई, क्या बोलेंगे? क्या निर्कर कारापन, मैं तेरे पास नहीं जाऊंगा, मैं तो एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास जाऊंगा। हाँ, डॉक्टर सेलेक्ट करना हो किसको सेलेक्ट करते हैं? एक्सपीरियंस को कि फ्रेशर को? एक्सपीरियंस को, जाहिर बात है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जो जितना एक्सपीरियंस वो उतना काबिल, वो उतना क्वालिफाइड। तो अपने एक्सपीरियंस लोगों के पास उठना बैठना वो शुरू करे, अपने शयूख की, अपने उलमा की सुलह की उनकी कदर करे, और अपने दिल को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करे। जब हमारा ये दिल दुरुस्त हो जाए, जब हम अपने अल्लाह के सामने जो है बैठ के अपने दिल को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, इस दिल के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें, सारी गंदगी खबासे से निकालने की कोशिश करेंगे, फिर रात के अंदर खड़ा होकर एक आयत ही पढ़ जाएंगे, वो एक आयत पढ़ते पढ़ते शायद सुबह शाम गुजर जाए, पाए लगने की वो लुत्फ आएगा। इसीलिए इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह इस चीज़ पे जो है वो कोशिश करेंगे। इसके बाद इन्होंने शायद क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, तो हम क्वेश्चन इंशाल्लाह लेंगे। सुभान व बिहम्दी, सुभान व बिहम्दी, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहाँ पे क्वेश्चन? ओके, सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, आस्क हिम अ बिट अबाउट द रूटीन ऑफ स्टूडेंट्स इन रमजान। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें स्टूडेंट का काम तो पढ़ना होता है, वो पढ़ भी रहा होता है। अब वो सारा बंद तो नहीं कर सकता। जब हम एक स्पेसिफिक लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपने अपना सारा काम कर लिया, अब आप कोई नहीं, फिर आप बेशक इस रमज़ान का असल हक है बंद कर ले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये बात नहीं हो रही, किसी का एग्जाम होगा, नीट होगा, किसी का नीट पीजी होगा, नीट एसएस होगा, कहाँ जेईई इसकी तरफ रहा, ये नहीं। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में 3 चीज़ें किया करते हैं। नंबर 1, तबदा, शुरू कर अपना दिन कुरान से। हमारा एक दोस्त था, वो नसीहत किया कि तबदा कुल्लु शै बिल कुरान। अब तुम्हारा दिन, तुम्हारी आंख खोले, पहली चीज क्या देखेगा? कुरान पर। अपनी शुरुआत जब तुमने नेक की, इंशाल्लाह इख्तिताम भी क्या होगा? नेक चीजों पे होगा। नंबर 2, अपने टाइम टेबल में हस्ब इस्तिदा, जो मैंने बताया कि टाइम टेबल अब बनाइए कि मिसाल के तौर पर कोई एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। इनफैक्ट कोई क्या, मुझे याद है जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे और रमजान में पढ़ रहे थे, उसमें तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सब चीजें की। जाहिर बात है थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, आम रूटीन से ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आम रूटीन में आप रखेंगे, वो रमजान का हक नहीं। रमजान का हक ये है, ये सीजन है, वी हैव टू कैच दिस सीजन, नो मैटर यू आर अ स्टूडेंट, नो मैटर व्हाट यू आर, नो मैटर एग्जाम है क्या है। अगर आप रोजाना का एक रुकू पढ़ते हैं, इसमें 4 रुकू पढ़ी, 3 रुकू पढ़ी, एक टाइम टेबल के तहत।
ہاں اس میں اپنا آپ جو ہے مثال کے طور میں ہم کو اپنا روٹین بتاؤں جو کسی ایگزام کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, سب سے جو اچھا وقت ہوتا ہے صبح کے وقت اپنے قرآن پاک سے شروع کیا, اس کے بعد آپ نے جو ہے نا دوپہر اگر آپ کو سونا ہوگا اس میں آپ تھوڑی دیر اس کے بعد اشراق کے بعد سو لیجیے, اس کے بعد اپنا اچھی طرح سے پڑھائی کر لیجیے, ظہر تک اچھا ٹائم ہوتا ہے, آپ اچھے جم کے پڑھیے, اس کے بعد قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے, ایک پارہ جس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ 45 منٹ زیادہ سے لگتے ہیں. تیز سن پر ان کے قرآن پاک تیز پڑھنے والوں کا بالکل غلط کنسپٹ ہے, ہاں بالکل غلط کنسپٹ. تیز قرآن پاک کسی صورت میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا, کچھ صورتیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ اور میں اس کے اندر یہ نہیں آتے, بلکہ وہ صورتیں بھی جو ہمارے بڑے ہیں وہ ان صورتوں کو بھی نہیں مانتے. تو قرآن پاک کو آہستہ آرام سے جو ہے وہ پڑھنے والا بن جائے. شام کو اس کے بعد یہ مغرب کی طرف آ گیا, مغرب سے پہلے 15 منٹ نے ریزرو کر لیے یا 20 منٹ ریزرو کر لیے, 10 منٹ ذکر کر لیے. میں اسٹوڈنٹ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ ایگزام عام اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا. 10 منٹ ذکر کر لے, 10 منٹ دعا کر لی, افطاری ہو گئی. اب یہ تراویح کے لیے جائے گا, 1 گھنٹہ لگتا ہے تراویح میں, قرآنی تراویح سنے. اس کے بعد جو ہے پھر اپنا اس نے ظہر تک پڑھا, ظہر سے لے کے اس نے عصر تک پھر پڑھا. اپروکسیمیٹلی دے کم اراؤنڈ 4 to 5 hours. Usually 8 hours of study is enough for any examination per day. Any examination. شام کو تھوڑا سا اور پڑھ لیا, اس بہانے اس کے بعد یہ سو گیا. اور 6 سے 8 گھنٹہ سوئیے. اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں 6 سے 8 گھنٹہ سوئیے. آپ اپنا اکثر اسٹوڈنٹس میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے اس پر اور راتس نہیں. اللہ نے ہمارا لائک ڈاکٹری میں تو سمپل ہے, اٹ از اے کلیئر کٹ کنسپٹ کہ آپ کو صبح زیادہ یاد ہوگا. ایز سمپل ایز دیٹ. رات میں آپ کی باڈی, یور باڈی از ٹرائنگ ٹو سلیپ اینڈ یو آر بیسکلی فورسنگ یور باڈی ٹو گو اگینسٹ اٹ. یو ریلیزنگ اسٹریس. اور میں نے کئی ساری ٹاکس ہے, یو کین سرچ آن, وہ ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ وہ PORMC وہ کس طرح سے جو ہے ساری چیز اس میں اسٹریس ریٹ کیسے بڑھتی ہے. تو نائٹ از ناٹ مینٹ فار اسٹڈی. اللہ نے خود کہا ہم نے رات کو کس لیے بنایا, آرام کے لیے. دن کو بنایا کام کرنے کے لیے. ہم الٹا کرتے پشت میں بشر رات سا پڑا ڈزنٹ میٹر, صبح وہ سارا بھول گیا ہوتا ہے. اس لیے صبح کے ٹائم کو, لیٹ می کٹ اٹ شارٹ, صبح کے ٹائم کو فجر کے بعد کا, حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ مانتے ہی نہیں فجر کے بعد سونے کو. یہ تو یعنی کہ اشراق کے بعد, فجر سے لے کے اشراق تک بہت جو ہے علماء کرام اس کو درست نہیں سمجھتے. فجر سے لے کے اشراق تک آپ نہ سوئیے, اس دوران پڑھیے, اس کے بعد آپ اپنا تھوڑا سا ریسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے 6 سے 7 گھنٹے پورے کیجیے اور اس کو ایک ٹائم ٹیبل کے اندر کیجیے. اچھا, آسک ہم واٹ دعا وی کین ریسائٹ فار لوڈ ون ہو ہیز پاسڈ آؤٹ ریسنٹلی. میرے خیال سے اس میں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے کہ کون سی دعائیں ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ دعا دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. ہاں آپ اللہ سے ان کے لیے کچھ بھی مانگ لیجئے, اس میں کوئی نہیں. بلکہ میں اکثر اپنے جو ہے عزیز و اقارب کو جو ان کو یہ دیتا ہوں کہ جب بھی کسی کا والد فوت ہوئے ہوتے ہیں, کسی کے کوئی فوت ہوئے ہوتے ہیں, جب بھی یاد آئے, اب یاد تو آگے, فوراً جو ہے 2 چند کلمات جو ہے پڑھ کے بھیج دیے, ان کی یاد کا وہ ہو جائے گا. یا اکثر کیا کرتے کہ اگر آپ کی والد صاحب کا کسی کی کوئی چیز ہے تو آپ نے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, جب بھی آپ وہ دیکھیں نظر پڑے اس پہ, سپوز والیٹ, ہاں کیا نام ہے, آپ کی نظر پڑے اس پہ تو فوراً جو ہے آپ چند کلمات پڑھ کے وہ بھیج دیجیے. اچھا, واٹ از دا امپورٹنس آف کنیکٹنگ ٹو اے شیخ بزرگ فار پیوریفائنگ اور ہارٹس فرام سنس. تو مجھے لگتا ہے کہ تو ہم نے تفصیل سے بتا دیا. دیکھیے یہاں پہ کچھ مسکنسیپشنس ہوتے ہیں. شیخ اس کو نہیں کہتے جو ان ایسنس ہوتا ہے کہ میں نے ان سے کلمات لے لی, اب میں نے کلمات پڑھنا شروع کر دیا. دس از واٹ یو کال کہ یہ اسکول ہے, اسکول کا بورڈ ہے, وہ ایسا دکھتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے جس کو ہم بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا. کیوں کہ میرے اندر میں نکل جائے اور سننا آ جائے, بکریے نہیں, میں کیا کروں یہ آ جائے, اس بات کو کہتے ہیں. اب یہ جو میں نے بتایا اس کی امپورٹنس کیسی ہے, وہ سارے میرے خیال آدھی جو بات ہے وہ اسی پہ ہوئی تھی. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ امپاسبل ہے آلموسٹ کہ ایک انسان جو ہے خود اپنا تزکیہ کر لے. اٹس ناٹ پاسبل. ہاں, نہ ہی یہ ہمارے سلف و صالحین سے. دیکھیے جب بھی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایسے بتاؤں, میڈیسن میں بہت ڈاکٹروں کی بات بڑی آسانی سے سمجھ لگتی ہے. ایک ڈاکٹر اٹھے جی صبح, بولے آج میں ایک نیا ٹریٹمنٹ نکالتا ہوں, اس پیشنٹ کو لگا دیتا ہوں. بے شک اس کا ٹریٹمنٹ درست تھا مثال کے طور پہ, اگر وہ پیشنٹ مر گیا اس کو اٹھا کے پکڑ کے بند کر دیں گے, سی لائسنس کینسل کر دیں گے. دوسرا ڈاکٹر اٹھا, وہ بولے گا جی اس پیشنٹ کو یہ ہے پروٹوکال سے, دس پروٹوکال مطلب ہمارے بڑے یہ پرین ڈاکٹر تم سجد کرا یہ شیات کتاب پر لکھت ایسے کرنا ہے, میں یہ کروں گا. اگر پیشنٹ مر بھی گیا تب بھی اس کو بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں, تو نے ٹھیک کیا, اور اگر ٹھیک ہوا تو نور نارا نور. دس از دا امپورٹنس آف ایلڈرس ان ایوری پروفیشن. سو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور ایلڈرس. انسان اگر یہ بولے کہ نہ بکر پانی, یہ پاسبل نہیں ہوتا. ہاں اس میں ضرور یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے بہروپیے بھی ہوتے ہیں. ہاں
ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا. جو صلح صالحین ہیں, جو علماء کرام ہیں, ان کے پاس آپ آئیے جائیے اور اچھی طرح سے وہ اپنا آپ کسی کو پکڑا دیا نہیں, اچھے سے دیکھیے میں آیا برابری, میں سوری کہ ٹھیک, میرا مزاج ان کے ساتھ ملتا ہے نہیں ملتا. جب یہ سب کچھ ہو جائے پھر آپ انشاءاللہ اس میں کریں. اور اف یو آسک اے سنگل ورڈ کوشچن کہ از اٹ امپورٹنٹ, اٹ سرٹنلی از امپورٹنٹ. وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ کہ چاہے کسی کو برا لگے یا کیسا لگے, بٹ اٹ سرٹنلی از امپورٹنٹ. فرام وچ ایج کڈ شوڈ فاسٹ. اوکے, تو بینگ اے پیڈیاٹریشن, دیکھیے چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ کو جو ہے بچوں کو جو ہے 7 سال کے بعد جو ہے ان کو چیزیں کرانی شروع کرنی ہوتی ہے. 7 سال کے بعد جیسے کشی پر جب ہم چھوٹے تھے ایسے 10 تاپ سار کھیو, سو یو بیسکلی آسک دا چائلڈ ٹو فاسٹ. اس کو عادت ڈالنی ہوتی ہے پہلے, اپروکسیمیٹلی 7-8 ایئرز از فائن, اٹ از پرفیکٹلی فائن. اس میں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو فاسٹنگ از ناٹ بیسکلی فاسٹنگ. What is fasting? It is the intention that what you are trying to do. The basic intention is what, جو ہم نے پرسوں بھی سنا, حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے, انٹینشن یہ ہے کہ جس طرح سے میں کھانے پینے سے دور رہا, جس طرح سے میں اس چیز سے دور رہا, میں اسی طرح سے کیا نام ہے گناہ سے بھی دور رہوں. یعنی کہ انٹینشن از اوبیڈینس. سو کھانے پینے بچن کے آج سے کیوں کین, بلکہ آپ بچوں کو یہ بولیے پہلے آج سوری مان, اس کے اندر یہ اوبیڈینس والی کیا ڈالنی ہے, یہ صفت ڈالنی ہے, یہ چھو روزہ. ہاں, یہ کہ آج تجھے یہ ساری چیز کرنی ہے. ہاں, اب جس کو ہم عرفن فاسٹنگ کہتے ہیں, تو جس کو ایسا کہتے ہیں کہ بچوں کے اوپر ظلم جبر کرنا, تو یہ نہیں ہے. اب 7 سال کے بعد اور علماء کرام سے پھر پوچھ کے کہ کب ان کے اوپر وہ فرضیت آ جاتے ہیں, جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں, باقی ساری چیزیں, تو اس کے بعد جو ہے پھر ان کے اوپر وہ مینڈیٹری ہوتا ہے. لیکن آفٹر 7 years اٹ از سیف. ایون بفور دیٹ میڈیکلی اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. اوکے, تو if حضرت can say something about school going children about اچھا, اس 7 سال کے متعلق یہ ہے کہ دیکھیں اب اس میں جو بلوغت کا میں نے بتایا کہ جب بالغ ہوتا ہے, تو دنیا میں الگ الگ سٹڈیز ہے کہ کہاں پہ لوگ کہاں پہ کتنے بالغ ہوتے ہیں. احادیث کے اندر 10 سال کا جو تذکرہ آتا ہے کہ 10 سال کے بعد یہ لازم ہوتا ہے. ہاں, پھر بھی اپنے علماء کرام سے پوچھیں گے, وہ میرا کام نہیں ہے وہ بولنا, وہ علماء کہتے ہیں وَلِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٍ, وہ اپنے ان لوگوں کو, میں اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ 10 سال ضروری. اب دیکھیں, اب اس کو اگر ہم کانٹیکسٹ کنسیپچولائز کریں گے تو یوزول جو ایج آف پیوبرٹی بھی ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے, 10, 11, 12 سال, یہ یوزول ایج آف پیوبرٹی ہوتی ہے. If Hazrat can say something about school going children during Ramadan, how to balance their studies with spirituality. دیکھیے اسکول گوئنگ چلڈرن, جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ جس طرح سے ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں, آپ رمضان میں ایک رمضان ریزولوشن ان کے لیے بنائیے. ٹھیک ہے, کہ اس رمضان میں تم گول سلیکٹ کرو گے یہ کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. دوسری بات, یہاں پہ جب اسکول کی بات اٹھی گئی ہے تو میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں, انتہائی ظلم ہے اس بچے پہ جس کو آپ 3 سال سے پہلے اسکول بھیجتے ہیں, بلکہ 3 سال والے بچے کو بھی. انفیکٹ یو کے میں ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ 2 گروپس کمپیئر کی, بہت بڑی اسٹڈی ہوئی ہے. ایک وہ بچہ جس کو اپنے 7 سال سے پہلے بھیجا, دوسرا وہ بچہ جس کو اپنے 7 سال کے بعد بھیجا. انہوں نے 6.5 ایئرس کا کچھ آربیٹری پوائنٹ رکھا تھا. انہوں نے دیکھا کہ جو بچہ بعد میں گیا, جس نے بعد میں اسکول جوائن کیا, آفٹر 4-5 ایئرس نے جوائن کیا, دے پرفارم ریمارکیبلی ویل ان دیئر اسٹڈیز ان فیوچر. جو پہلے ہی گیا, بچے کو اپنے بچپن, اس کے لیے کتنی عجیب بات ہے. اور جب اللہ نے اس کو جو ہے 7 سال کے بعد بولنا کہ 1% نماز, تو ہو آر یو ٹو ٹیل ہم کہ تم اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے چلے جاؤ. اب ٹھیک ہے, اب آپ اسکول بھیجیے. بہت زیادہ بچے, اب میں اکثر دیکھتا ہوں, پرسوں کچھ ایک پیرنٹ آئے تھے میرے پاس, 3 سال کا بچہ ہے جی, کرچ جا رہے اتنی ٹھنڈ میں. 3 سال کا بچہ, ہم لوگ خود پیرنٹس ہے, بچے انسان پسرانا تلے. ہم ایک دفعہ کسی سے بات کر رہے تھے, کہہ رہی تھی کہ میرا من کرتا اٹھا کے دیوار میں مار دوں اس کو. ایسا کرتا ہے انسان کی ماں بچے کو مار مار کے وہ سیدھا کرتی ہے, بنا بات کے مارنا شروع کرتی ہے. اب ماں جس کا خون ہے وہ یہ کر رہی ہے, جو غیر بیچاری جو ٹیچر ہے اس کا تو خون بھی نہیں ہے, وہ تو اس کو دھو کے کیا کر دے گی اس کا. پھر اب کتنے کیمرہ کہاں لگائیں گے اس کو, یہ کریں گے. اسی لیے یہ ظلم ہے بچوں کے اوپر, آپ ان کو 3 سال سے پہلے اسکول بھیج رہے. ہاں, جو بڑے والے بچے ہیں ان کا اسکول کا جو روٹین ہے وہ آپ ان کا کنٹینیو رکھیے, اور ان کو اسکول کے آنے کے بعد ان کو یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ یہ رمضان چل رہا ہے, اس میں سیزن ہے کس کا, عبادت کا. بس یہ پوائنٹ اس میں فکس رکھیے. اینڈ اگین the answer is same, ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, بٹ یور ٹائم ٹیبل should reflect that there are some changes what you have to make in your curriculum, what you have to make in your life for Ramadan. اچھا, میرے خیال پورے ہوگی کوشچنس. اچھا, یہاں پہ مجھے ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں آئی کہ رمضان المبارک اور اسکول کا. دیکھیے
जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक सिर्फ फास्टिंग को नहीं कहते, आंखों की हिफाजत को भी कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि अब स्कूल्स की बात उठी गई है, तो हम स्कूल्स के मतलब एक ज़रूर बात जो है मैं वो करना चाहता हूँ। देखिए मेडिकली मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से यह है कि बच्चा 7 साल हो गया, अब इसका बिस्तर क्या करना है, अलग करना है। क्यों? मेडिसिन ने आज देखा कि जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, उसके बाद इसकी जो है ये हार्मोन्स जो होते हैं, इसको हम प्यूबर्टी हार्मोन्स कहते हैं, दे आर रिलीज इन पल्सेस, और इनकी पल्सेस का जो है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ये बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेटली 10, 11, 12 ईयर्स, व्हाट वी कॉल इन मेडिकल लिंगो एज टाइड। टाइड यानी कि वो एक ऐसे पिनाकल पे होती है कि दैट यू कैन नॉट कंट्रोल इट, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। अब हम अपने बच्चे को 10-11 साल वाला बच्चा किधर होता है? स्कूल में। अब हम इस बच्चे, इसको टेस्टोस्टेरोन की टाइड है, अभी इस बच्चे को जो है ना एक प्यूबर्टी हार्मोन्स की टाइड है। इट इज फिजियोलॉजिकल फॉर हिम टू हैव क्रेविंग्स, इट इज फिजियोलॉजिकल फॉर हिम टू बी सेक्सुअली मैच्योर एंड एक्टिव। इसको आप एक ऐसे स्कूल में छोड़ रहे हैं कि जहां पे लड़का और लड़की इकट्ठे बैठे, क्या होगा? रोजा कहां गया, रमजान कहां गया? मैं ये समझता हूं, देखिए मेरा एक सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में फंडा रहा है कि चाहे किसी को बुरा लगे या ये लगे, लेकिन हक बात सीधे मुंह पे करनी होती है। ये कतई जायज नहीं कि आप अपने बच्चों को क्या नाम है एक कोएड स्कूल में डालें, कतई जायज नहीं। चाहे आपको उसमें जो मर्जी उसको आपको फायदा मिले। आपका बच्चा अनपढ़ रह जाए ठीक है, लेकिन आपका बच्चा जानी, शराबी और वो ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए। और ये कैसा जुल्म है उसके साथ कि जब मेडिकल साइंस बोल रहा है कि कैन नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस, दैट इज वाई कीप हिज बिस्तर, कीप हिज क्या नाम है बेडिंग अवे। मां से कह रहा है मेडिकल साइंस, मां से बाप से दूर रखो, मेडिकल का ही कंसेप्ट है, शरीयत कहती है दूर रखो, और आप जाके उसको कहते हो कि तू जाके एक डेस्क में लड़की के बगल में बैठ जा, क्या होगा उसका नतीजा? तो पहली चीज, अपने बच्चों को ऐसे स्कूल से निकालिए। मैं इसको कोई उजुर नहीं समझता, वनिस्पोरन कोई उजुर नहीं है। हम मुसलमान हैं, पहले मुसलमान हैं, बाकी सब चीजें बाद में। अपने बच्चों को पहले, हमारा काम देखिए, मैं अक्सर जब इंटरव्यूज करता हूं, जब जूनियर स्टाफ लेते हैं, मैं अक्सर उनको ही कहता हूं कि आप नाकाबिल है, हम आपको कर देंगे काबिल, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर खसलत ही खराब है, अगर आप अजीब खसलत के हैं, अगर आप मानने वाले नहीं हैं, आप डेडिकेटेड नहीं, फिर हम आपका कुछ नहीं कर सकते। आप जाइए, हम आपको नहीं लेंगे, नो डाउट आप कितने भी क्वालिफाइड हो। एंड उसी तरह से आप अपनी बच्चे में ये खसलत पैदा कीजिए मेन, कि चशी ओबीडियंस आनी चाहिए तेरे अंदर। तुझे बोले बैठ पढ़ पढ़े, तुझे बोले खड़ा हो जा खड़ा हो जाएगा। ऐसा बच्चा कुछ ना कुछ जिंदगी में लाजमी करता है, वो बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? सिंपल स्टैटिस्टिक्स से। आपका बच्चे में ये है, बेशक नडवर्च, अंग्रेजी टीटा नहीं आती उसको, आपने उसको बोला ब्यू इतन चशी पारो नेतन, वो बोलेगा मैं बैठूंगा अब्बू। अभी बैठा है, पढ़ेगा ना कुछ तो मानेगा, कहना कैसी दिमाग इसमें कुछ ना कुछ बनेगा। इसके बरक्स आपके बच्चे को टीटा आती है, आई कॉल इट टीटा, जिसको हम जो है ना, इसको जार्गन स्पीच हम कहते हैं। मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता मगर अंग्रेजी में बेहतरीन गालियां देता है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टुडेज एजुकेशन। ये ऐसा नहीं, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं आता, बस उसको अंग्रेजी आती है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जो ये हाई एंड सारे स्कूल्स होते हैं। इसमें सिर्फ इस चीज के लिए आप उसके अंदर इनओबीडियंस, आप इसके अंदर जो है ना वो अजीब जो है रवैयत। आजकल कितनी दफा अपने क्लिनिक में देखा है कि बच्चा हमारे सामने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है और हम बैठे देखते रहते हैं। ऐसा बच्चा क्या मानेगा कल को? ऐसे बच्चे को बोलेंगे कि तुझे ये करना है, वो कहाँ मानेंगे? ऐसे बच्चे को बोलेंगे तू पढ़, वो कहाँ मानेगा? जा काम करो, मुझे क्या। इट इज, आज तो व्लॉगर बनने का जमाना है, मैं व्लॉगर बनूंगा, मैं यहां से छोड़ रहा हूं, निकल जाएगा आपके जिससे। तो पहली बात, अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालिए जहां पे उसका ईमान महफूज हो। दूसरी बात, ये इंसान जो काम ये करता है उसका दीन भी बन जाता है, उसकी दुनिया भी बन जाती है। हाँ? और यहां तीसरी बात ये जो यहां पे बात उठी थी कि रमजान में स्कूल के बच्चों की रूटीन क्या होनी चाहिए, तो कम से कम एक रूटीन रख लीजिए। हम अपने जो बालिग बच्चे हैं उनके अंदर ये हिस्स डाल ले कि हम गैर महरम की तरफ नहीं देख सकते। हाँ? और आखिरी बात, अपने बच्चों की शादी करने में जल्दी कीजिए, ये जुल्म है इनके ऊपर। हाँ? हमारे यहाँ एक वो माहौल है, हमारे एक जो है अब नाम नहीं ले सकते, उनकी उम्र मेरे ख्याल से, उनके जो कलीग्स थे उनके बच्चों की भी अब शायद शादी होने वाली, मगर अभी भी करियर नहीं खत्म हुआ, अभी भी करियर ओरिएंटेड है। अब फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद ना बच्चे होते हैं ना कुछ होता है। खैर ये आज के मौजू से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के साथ ये खुदा रहा ये जुल्म ना कीजिए। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन